السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دیکھو بھائی، آج مسلمانوں کی ماؤں بہنوں کو شکار کیا جا رہا ہے، انہیں پیار محبت کے چنگل میں پھنسا کر اسلام کو چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ملک ہندوستان کے اندر یہ خبریں مسلسل تیزی کے ساتھ وائرل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پہلے تو یہ جو خبریں تھیں یہ دبے پیر تھیں، اگر کوئی اسلام کو چھوڑتا تھا تو وہ چھپ کر اسلام کو چھوڑتا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اسٹوری کے ذریعے سے وہ کھلم کھلا کہتے ہیں میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں، مجھے اسلام پسند نہیں ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خبریں کوئی نئی نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی یہ واقعات پیش آتے رہے ہیں، لیکن ایک بار پھر یہ لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہمیں اور آپ کو اٹھنا بہت ضروری ہے، جاگنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر کیا چل رہا ہے اس کو جاننا بہت ہی ضروری ہے، اور ہماری ماؤں بہنوں کو کیا چاہیے، کیا غلطیاں کر رہے ہیں اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں اپنے دین و ایمان کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو، اپنے سوسائٹی کے اوپر ایک کالا دھبا لگا رہی ہیں جو کہ کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ انسان کے پاس ہر چیز آ جاتی ہے، آپ کے پاس پیسہ تھا چلا گیا، پھر سے آ سکتا ہے۔ آپ بیمار ہو گئے تھے، آپ پھر سے صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پاس مال آیا تھا چلا گیا، آپ کے پاس مال پھر آ سکتا ہے، لیکن کبھی عزت نہیں آ سکتی۔ اگر آپ کی عزت کبھی چلی گئی بیچ چوراہے کے اوپر تو کبھی وہ نہیں آ سکتی، کبھی وہ بات ہو ہی نہیں سکتی، آپ کچھ بھی کر ڈالیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک مہم کے تحت کام چل رہا ہے، گروپس تیار کیے جا رہے ہیں، مسلم ماؤں بہنوں کو شکار کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اس کی تعداد کتنی ہے، اس کی تعداد 18,000 مسلم ماؤں بہنوں کو شکار کیا گیا، 18,000۔ اس میں ممبئی کے پونے شہر کے اندر، صرف پونے شہر کے اندر صرف 44 لڑکیوں کو شکار کیا گیا اور انہیں اسلام کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، انہیں پیار محبت کے چنگل میں پھنسا کر ان کو پیسے کے لالچ دیا گیا۔ اور یہ صرف مہاراشٹر کی میں نہیں بات کر رہا ہوں، بلکہ پورے ملک ہندوستان کے اندر یہ خبریں آتی چلی جا رہی ہیں، بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں۔ نیوز اگر آپ کوئی کھول کر دیکھیں گے، ایک نیوز ضرور ہوگی اس کی، تو آپ بتائیے کتنی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا جا رہا ہے۔ سراوستی کے اندر 2 مسلم لڑکیوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اتر دیناج میں 2 مسلم لڑکیوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ احمد آباد کے اندر میرا ایک دوست ہے، اس سے میں نے فون پہ بات کی تو وہ کہنے لگا کہ یار قاری صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ مسلسل 10 دنوں سے یہ خبریں آتی چلی جا رہی ہیں، احمد آباد کے اندر مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کسی ایک گھر کے اندر کوئی ایک لڑکی تھی، وہ کسی ایک غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، اس گھر میں ایک لڑکی تھی، وہ غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ خبریں چل رہی ہیں، میں دوسروں کی کیوں بات کروں؟ ہمارے ہی شہر کے اندر، میں جہاں پر رہتا ہوں، وہاں پر ایک لڑکی تھی جو غیر مسلم کے ساتھ وہ بھاگ کر چلی گئی۔ آپ سوچیں اور غور کریے کہ جو یہ پانی ہے یہ ہمارے اور آپ کے سر کے اوپر چلا گیا ہے، یہ برداشت کے باہر ہے، اور جو یہ ارتداد ہے، یہ جو لوگ شکار کر رہے ہیں، یہ ہماری چوکھٹ پر آ چکے ہیں۔ کبھی بھی ہماری ماؤں بہنوں کو انہیں پیار محبت کی شکل میں، ان کو بہلا کر پھسلا کر، پیسے کی شکل میں، لالچ کی شکل میں ان کو بہلا کر پھسلا کر ان کو کبھی بھی اسلام کو چھڑوایا جا سکتا ہے۔ عام نوجوان، ایک غریب طبقہ، وہ دبا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، وہ پریشان ہے، اب میں کیا کروں؟ کچھ مدرسے ہیں، کچھ مسجدیں ہیں جو کہ 20% ہیں، اور 80% وہ لادینی اسکول کالج کے اندر جاتے ہیں، 20% جو ہیں وہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مدرسوں کے اندر کچھ ممبر کے اوپر کچھ علماء بیان کر دیتے ہیں، لیکن یہ کام بہت ہی تیزی کے ساتھ کرنے والا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ نہیں ہو پا رہا ہے۔ لوگ اسلام کو چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ دیکھو بھائی، جب ہماری لڑکیاں جب بالغ ہوتی ہیں تو ان کو ایجوکیشن کے اندر جھونک دیا جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، نہ لڑکے کا دین بچتا ہے اور نہ لڑکیوں کا دین بچتا ہے۔ اس کی دوسری سب سے بڑی وجہ کیا ہے میری سمجھ سے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو بہت ہی مشکل بنا دیا ہے۔ اسلام تو امن سکون کا مذہب ہے، اسلام تو پیار محبت کا مذہب ہے۔ اسلام کے اندر کوئی چھوٹا بڑا امیر غریب میں کوئی فرق نہیں کرتا اسلام، بلکہ سب کو برابر سمجھتا ہے، سب کو ایک ترازو کے اندر تولتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کے اندر ہر وہ مسلمان، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے جہاں کا رہنے والا ہو، چاہے انڈیا کا رہنے والا ہو، چاہے پاکستان کا رہنے والا، ہر ایک مسلمان برابر ہے، ہر ایک شخص برابر ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر شدت پسندی ہے؟ اسلام شدت کو کبھی نہیں پسند کرتا ہے۔ اسلام ہمیشہ لوگوں کو بھائی چارگی کا، پیار محبت کا، رشتہ داریوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ ہم نے ٹولیوں میں، ٹولوں میں، فرقوں میں، جماعتوں میں بڑھ کر ہم نے اسلام کا، دین کا نقصان کیا ہے۔ ہم نے صرف اپنی دکانیں چلائی ہیں اور کچھ نہیں کیا ہے، ہم نے لوگوں کی بالکل ہی فکر نہیں کی ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ ہم نے تعلیم کو چھوڑ دیا ہے۔ جب ہم تعلیم یافتہ ہوں گے تب یہ نہ خبریں آئیں گی، نہ کوئی ہماری ماؤں بہنوں کے اوپر آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا ہے۔ تعلیم یافتہ نہیں ہے، کوئی بھی ہمیں اچک لے جا سکتا ہے۔ یہ صرف لڑکیوں کا نہیں، بلکہ ایک تعلیمی ارتداد، ایک معاشرتی ارتداد،
سیاسی ارتداد، لوگ مختلف ناموں سے اسلام کو چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اسلام سے کنارہ کشی کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے اس میں؟ ہمیں اسلام کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اسلام کی گائیڈنس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، قرآن کی تعلیم لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہمیں اپنی فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں لوگوں کی فکر کرنی چاہیے۔ سب سے اہم، سب سے جامع چیز میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو فرقوں کو چھوڑ کر ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آنا بہت ہی ضروری ہے۔ دیکھو بھائی، اگر کوئی اسلام کو قبول کر رہا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ یار میں سنی بنوں یا میں وہابی بنوں، میں شیعہ بنوں کہ میں اہل حدیث بنوں، کیا میں بنوں؟ تو یہ سب کنفیوژن اس کے مائنڈ کے اندر ہوتی ہے، شاید اس بنا پر بھی لوگ اسلام کو چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میری باتیں آپ کو کڑوی لگیں چاہے میٹھی لگیں، لیکن جو حق ہے، جو سچ ہے، ایسی چیز ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچانا بہت ہی ضروری ہے، تو میں اس کے اوپر آواز اٹھاتا رہوں گا۔ مجھے کوئی نہیں روک سکتا صرف خدا کے علاوہ۔ اس ویڈیو کو، اس کلپ کو لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دیکھو بھائی، ہمیں اور آپ کو سنبھلنا بہت ہی ضروری ہے، ہمارے گھروں کے اندر کیا چل رہا ہے اس کو دیکھنا، سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔